یہاں آ کر تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ تم ایک چکر سے نکل کر دوسرے چکر میں پھنس گئے ہو۔ کاش میں دبئی میں پکڑا جاتا، ڈاکٹر واڈیا نے سرد آہ بھری۔ 2-3 سال جیل میں گزار کر اپنی رکمنی کے پاس چلا جاتا۔ رکمنی تمہاری بیوی؟ ہاں، وہ اپنی بیوی تھی، اب نہ جانے کس کی بیوی ہوگی اور کتنے بچوں کی ماں ہوگی۔ اس نے آخری سرد آہ کے ساتھ مرہم پٹی مکمل کر لی۔ وہ خاصا دکھی نظر آنے لگا تھا۔ ممکن ہے وہ اب تک تمہاری راہ تک رہی ہو، میں نے اسے تسلی دی۔ ایسا صرف بالی ووڈ کی فلموں میں ہوتا ہے، اس نے افسوس سے کہا۔ کتنا دھوکہ دیتے ہیں یہ فلم والے، بابا، اصلی زندگی میں یہ سب کہاں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر واڈیا رخصت ہوا تو لا تعلقی سے کھڑے گارڈ نے تالا لگا دیا۔ ڈاکٹر جس طرح کھل کر بات کر رہا تھا، اس سے ظاہر تھا کہ گارڈ کو اردو نہیں آتی۔ ڈاکٹر جاتے جاتے ہمیں کچھ دوائیاں دے گیا تھا کہ وقفے سے کھاتے رہیں، یعنی جب بھی درد زیادہ محسوس ہو۔ میں نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگل لی۔ عبید صلاح نے انہیں ایک طرف ڈال دیا۔ میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اچانک عبید صلاح نے کہا، یہ ڈاکٹر دلچسپ لیکن مظلوم آدمی ہے۔ میں اچھل پڑا تھا، اس لیے نہیں کہ اس نے یہ جملہ کہا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے یہ جملہ صاف اردو میں کہا تھا۔ تمہیں اردو آتی ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ میرے ساتھیوں میں چند پاکستانی ہیں، میں نے ان سے یہ زبان سیکھی۔ مجھے اردو کے علاوہ فارسی اور افغانستان میں بولی جانے والی زبان درری بھی آتی ہے۔ عربی میری مادری زبان ہے، اس کے علاوہ انگریزی اور کسی قدر فرانسیسی بھی بول اور سمجھ لیتا ہوں۔ بس ایک زبان کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ تم ہفت زبان کہلاتے۔ میں نے ہنس کر کہا، ہفت زبان کیا ہوتا ہے؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ 7 زبانیں جاننے والے افراد کو ہفت زبان کہتے ہیں۔ سندھ میں سچل سرمد شاعر تھے جو 7 زبانیں جانتے تھے، اور اسی بنا پر شاعر ہفت زبان کہلاتے تھے کہ انہوں نے ان تمام زبانوں میں شاعری بھی کی تھی۔ اگر زندگی نے مہلت دی تو ایک زبان اور سیکھ کر اس کمی کو پورا کر لوں گا، اس نے خوش مزاجی سے کہا۔ پھر لیٹتے ہوئے بولا، اس بدبخت ہنٹر نے ناشتہ کرا دیا تھا، اب کھانے کی توقع فضول ہے، لہٰذا بہتر ہے سویا جائے۔ چند لمحے بعد گارڈ نے آ کر پھر دروازہ کھولا اور ایک شخص نے ٹرے اندر سرکا دی، جس پر مچھلی کے تلے ہوئے ٹکڑے اور کافی رکھی ہوئی تھی۔ خاصا عجیب سا ناشتہ تھا، لیکن جیل میں مرضی کا مینو کہاں ملتا ہے۔ سمندر میں رہنے والے مچھلی کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اس آب و ہوا میں مچھلی کا استعمال مفید ہوتا ہے اور سستا بھی، کیونکہ سمندر میں رہنے والوں کو اس کا گوشت تازہ اور آسانی سے مل جاتا ہے بنسبت جانوروں کے گوشت کے۔ اس طرح اجناس اور سبزیاں بھی بحری جہازوں پر کم استعمال کی جاتی ہیں، زیادہ تر مچھلی ہی کھائی جاتی ہے۔ اس طرح جزائر جو خشکی سے دور پائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی مچھلی کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جزائر پر زراعت کم ہوتی ہے اور دوسرے ممالک سے ڈیری کی مصنوعات، گوشت، پھل اور سبزیاں درآمد کرنا خاصا مہنگا پڑتا ہے۔ بہت ساری اشیاء تو ان جزائر میں پیدا ہی نہیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اکثر جزائر کی معیشت ماہی گیری کے گرد گھومتی ہے۔ اس سے ان کا اولین مسئلہ یعنی خوراک حل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس جگہ مجھے ماہی گیری ہوتی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہ جزیرہ قزاقوں کے ایک بین الاقوامی گروہ کا مرکز نظر آتا تھا۔ اس کے باوجود یہ لوگ اپنی خوراک کی اکثریت سمندر سے ہی پوری کرتے ہوں گے، تاکہ بیرونی دنیا پر انحصار کم سے کم ہو۔ اس میں خطرات بھی کم تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جزیرے پر کم سے کم 6-7 ہزار نفوس آباد تھے، اور اتنی بڑی آبادی کو بیرون ملک سے خوراک مہیا کرنا آسان کام نہیں تھا، بلکہ قزاقوں کے لیے اس میں خطرات بھی پوشیدہ تھے۔ ان کے لیے عافیت اسی میں تھی کہ باہر سے کم رابطہ رکھیں تاکہ دنیا ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ خلاف توقع مچھلی ذائقہ دار ثابت ہوئی تھی اور کافی بھی سیاہ ہونے کے باوجود مزہ دے گئی تھی۔ ناشتہ کر کے میں دوبارہ اپنے بستر پر دراز ہو گیا اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے دوبارہ جگایا گیا تو شام ہو رہی تھی۔ مجھے ڈاکٹر واڈیا کی صورت نظر آئی۔ اس بار خلاف توقع اس نے خاموشی سے زخموں کی مرہم پٹی کی اور رخصت ہو گیا۔ میں نے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سلور کے مگے سے دروازہ بجایا۔ گارڈ فوراً موجود ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے گھبرا کے کہا۔ مجھے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میں نے مخصوص اشارہ کیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا، پھر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ ایک اور آدمی کے ساتھ آیا جو مسلح نہیں تھا۔ اس نے آ کر تالا کھولا اور مجھے باہر نکالا اور دوبارہ تالا لگایا اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران میں گارڈ رائفل تانے پوری طرح چوکس تھا۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہا تھا۔ بیرک کے باہر ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا، بمشکل 3 بائی 3 فٹ کا اور 6 فٹ اونچا۔ میں نے ہر بیرک کے سامنے ایسا ہی ایک بیت الخلاء دیکھا تھا۔ اندر اگرچہ بدبو تھی، لیکن کسی حد تک صاف ستھرا تھا۔ اس میں اندر سے دروازہ بند کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، صرف ایک معمولی سا کھٹکا تھا جو باہر سے بھی کھولا جا سکتا تھا۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہیں، گارڈ کے ساتھ آنے والے شخص نے کہا۔ میں باہر نکلا تو انہوں نے اسی طرح مجھے لا کر کوٹری میں بند کر دیا۔ 2 دفعہ مرہم پٹی کے بعد زخموں میں تکلیف خاصی کم ہو گئی تھی۔ اندھیرا چھاتے ہی بیرک کی راہداری میں نصف تیز روشنی والے بلب روشن ہو گئے۔ سیلز میں کوئی بلب نہیں لگا تھا، بلکہ سلاخوں سے روشنی گزر کر یہاں اجالا کرتی تھی۔ عام طور سے جیلوں میں بھی بلب اور بجلی کے سوئچ قیدیوں کی رسائی سے دور رکھے جاتے تھے۔
رات کا کھانا بھی مچھلی اور دلیا نما سی چیز پر مشتمل تھا۔ ابھی میں کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سیل کا دروازہ کھلا اور مجھے جان گرے کی صورت نظر آئی جو مجھے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بقیہ کہانی اگلے حصے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔